معصومہ یا معصومہ قوم۔ جب امام رضا چلے گئے نا مدینے سے، اس بہن نے کہا اپنے سارے بھائیوں کو بلا، 18 بھائی تھے، ایک بھائی مشہد چلا گیا تھا، کہا اے میرے بھائیوں، مجھے میرا بھائی رضا بہت یاد آتا ہے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں میں اپنے بابا سے شکوہ نہ کروں، بابا میرا بھائی چلا گیا۔ میں باب الحوائج سے کہتی ہوں، اے میرے بابا موسیٰ کاظم، میرا بھائی رضا بھی چلا گیا، بابا میں ہر عید پہ آپ کو یاد کیا کرتی تھی، بابا اب تو میرا بھائی بھی چلا گیا۔ سب بھائیوں سے رو کے کہا مجھے میرے بھائی رضا سے ملا دو۔ سارے بھائی تیار ہوئے، کہا آؤ بہن ہم آپ کو مشہد لے چلتے ہیں، خراسان لے چلتے ہیں۔ کچھ بہنیں کہنے لگی نہیں بی بی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ساری بہنیں تیار ہوئیں، ایک مرتبہ یہ مرو کے مقام پہ پہنچے، مامون کی طرف سے فوج بھیجی گئی، بی بی کے سارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، کچھ بہنیں بھی شہید ہو گئیں، چند بہنیں باقی رہیں، ایک کنیز خادمہ ساتھ میں تھی۔ جب یہ چند بیویاں بچ گئیں نا تو ایک قوم مقدس سے آدمی آیا تھا، کہ یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں۔ کہا یہ کیوں آئی ہیں؟ کہا ان کا بھائی خراسان میں ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ مولا کی تو شہادت ہو چکی ہے، کہا کہ یہاں قریب میں قم ہے، بی بی سے کہو میں بی بی کو قم لے جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب وہ چلنے لگے نا تو اس نے پوچھا، اس کنیز سے پوچھا، کہا کیا بات ہے جہاں یہ بیویاں پاؤں رکھتی ہیں یہ زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہا میری بیوی کی اونٹنی کو مار دیا گیا، نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں بہت زخمی ہیں، پتھروں پہ چل چل کے میری بیوی کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں۔ جہاں بیوی پاؤں رکھتی ہیں زمین سرخ اس لیے ہو جاتی ہے کہ پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ اس نے بیوی کو قم کے باہر روکا، کہا قم والو یہ سارے حجاب اتار دو، کالے پرچم اتار دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ امام رضا کی بہن پردیس میں آئی ہے، مدینے سے چلتی ہوئی آئی ہے، بہن کو پردیس میں بھائی کی شہادت کی خبر نہ دینا۔ قوم والوں نے سارے سیاہ پرچم اتار دیے۔ آج بھی بی بی کے حرم کے قریب جب جائیں گے نا، ایک گھر ہے اسے بیت النور کہا جاتا ہے، وہاں بی بی اپنی عبادت کر رہی تھی محراب میں، اچانک بی بی کے کانوں میں آواز گئی، کوئی خاتون کہہ رہی تھی ہائے مولا رضا مارا گیا، ہائے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ بی بی نے اپنے خادمہ کو آواز دی، کہا ذرا جا کے اس خاتون کو بلا کے لا، یہ بار بار کیوں کہہ رہی ہے میرا مولا رضا مارا گیا؟ بی بی نے بلایا، کہا کہ کس مولا رضا کی بات کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا بی بی آپ کیسی شیعہ، آپ کو نہیں معلوم ہمارے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب معصومہ قم زمین پہ گر گئی، کہ بھیا میرا انتظار نہیں کیا، میں قم سے چل کے آئی تھی، میں بڑی تمنا سے حسرت سے آئی تھی، میں اپنے بھائی سے مل لوں گی، میرا بھائی مجھے پیار کرے گا۔ اجرکم اللہ، بس میں 2 جملے پیش کروں گا، مجھے معاف کیجئے گا اگر میں سخت جملے پڑھ دوں۔ وہاں امام رضا مشہد میں تڑپ رہے تھے، کہا خواجہ ابا سل سے، کہا خواجہ تم مجھے غسل و کفن نہ دینا۔ کہا مولا کون غسل و کفن دے گا؟ کہا میرا بیٹا محمد تقی مدینے سے آئے گا، جب وہ آئے گا نا اسے ایک جملہ کہنا، آپ کے بابا نے بڑا شدت سے انتظار کیا، وہ چاہتے تھے ان کا جب دم نکلے ان کا سر آپ کے زانوں پہ ہو، ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کے دامن پہ دم دوں۔ غریب الغرباء امام رضا، ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مجھے زہر دے دیا گیا، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میری شہادت ہو گئی۔ اتنے میں تسبیح کی آواز بند ہوئی، خواجہ ابا سلط بھی رو رہے تھے، دیکھا کہ اچانک کوئی جوان حجرے میں آیا، کہ آپ کون ہیں؟ میں نے سارے دروازے بند کر رکھے آپ اندر کیسے آ گئے؟ کہا کہ اے خواجہ ابا سلط، وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ مجھے گھر میں بھی لا سکتا ہے۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں محمد تقی اپنے بابا کو غسل دینے آیا ہوں۔ امام محمد تقی حجرے میں گئے، کہا کہ مولا میں پانی لاؤں؟ کہ نہیں، حوض کوثر سے پانی آئے گا، جنت سے حنوط کا کافور آئے گا، میرے بابا کے لیے جنت سے کپڑا آئے گا، خواجہ ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ امام تڑپ کے رونے لگے، کہا ہائے میرے جد حسین، آپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا رہا،
3 دن تک بے گور و کفن۔ ایک بیٹی بار بار رو کے کہتی تھی او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کے بیٹے نواسے کا جنازہ ہے، کوئی میرے بابا کو دفنا دو، میرے بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخر جملے کی میں زحمت دوں گا، جب 13 محرم کو امام سجاد آئے نا، وہاں سارے بنی اسد کے مرد کھڑے تھے، ان کی خواتین نے کہا تھا جب ہم پانی بھرنے گئے ہمیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور مسلمانوں میں تمہارے نبی کی نہ بیٹی ہوں، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی 40 کے ایام میں امام سجاد پہنچے، جب پہنچ گئے 13 محرم کو تو ایک مرتبہ سارے بنی اسد پوچھنے لگے، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں لاشیں دفنانے آیا ہوں۔ کہا سارے لاشوں کے سر قلم کر لیے گئے، ہمیں معلوم نہیں کون سا لاشا کس کا ہے۔ کہا میں بتاتا جاتا ہوں تم دفناتے جاؤ۔ کہا قیدی یہ لاشا کس کا؟ یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے۔ کہا یہ لاشا کس کا؟ کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے۔ کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، اسے وہیں دفنا دو۔ پھر کہا اے بنی اسد کے مردوں سب دور چلے جاؤ، میں اپنے بابا کو خود دفناؤں گا۔ کہا کیسے دفنائیں گے؟ کہا مجھے ایک چٹائی لا دو۔ ایک مرتبہ چٹائی کو امام نے زمین پہ بچھایا، ایک مرتبہ لاشے کو اسی چٹائی پہ رکھا، کہا سب ہٹ جاؤ۔ کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جب میرے بابا کے سینے پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، لاشے کے اعضاء جدا ہو گئے، میں اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کروں گا، اس چٹائی پہ رکھوں گا۔ جب سارے اعضاء جمع کر لیے، امام نے آواز دی اے میرے جد رسول خدا، اے میرے دادا علی مرتضیٰ، اے میرے چچا حسن مجتبیٰ، میری مدد کرے میں لاشیں دفناؤں۔